ہدایت کے 3 راستے ہوئے۔ پہلا راستہ رسول تشریف لائے، دوسرا راستہ نور، ہمارے نبی کو رب نے نور بیان فرمایا، ان کے ذریعے اللہ ہدایت فرماتا ہے، اور تیسرا راستہ قرآن عظیم۔ سب سے پہلے قرآن عظیم پر لاتے ہیں، قرآن عظیم سے اللہ ہدایت فرماتا ہے، لیکن قرآن میں ہی آیت نمبر 26 پارہ نمبر 1 قرآن عظیم کی پہلی منزل کی دوسری سورہ بقرہ آیت نمبر 26، رب اس آیت کے درمیان متوسط حصے کے اندر درمیانی حصے میں ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے درمیانی حصے میں بتا رہا ہے کہ قرآن عظیم وہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتوں کو اس سے گمراہی دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ قرآن عظیم سے صرف ہدایت نہیں ملتی، لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کسے ملتی ہے اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جواب اگر تلاش کرنا ہے تو جواب یہ ہوگا، ہدایت اور گمراہی دونوں قرآن عظیم میں ہے۔ گمراہی اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برطرف کر کے ایک جانب کر کے اگر قرآن پڑھا جائے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، اور اس کے مصطفیٰ میں دیکھ کر ڈوب کر جب قرآن پڑھا جائے گا تو انسان ہدایت پا جائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھا جائے تو انسان گمراہ ہو جائے، اور اگر رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر قرآن پڑھا جائے تو انسان ہدایت پا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن عظیم میں رب فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگاؤ، حرام قرار دیا گیا۔ قرآن کو چھونا بغیر پاکیزگی کے پڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ اگر بڑی ناپاکی ہے تو قرآن زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا قرآن چھونے کے لیے وضو ہونا لازمی ہے اور پڑھنے کے لیے غسل ہونا لازمی ہے، یعنی پاکیزہ ہو تو قرآن کو پڑھو، پاکیزہ ہو تو قرآن کو چھو۔ معلوم ہو گیا طہارت پاکیزگی نہایت ضروری ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا ظاہری جسم کا پاک ہونا لازمی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ایمان کا پاک ہونا لازمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جسم طہارت پاکیزگی وضو سے حاصل ہو، غسل سے حاصل ہوگی جو پانی سے کیا جاتا ہے، یعنی پانی سے غسل کر لو، ہاتھ پیروں کو دھو لو، چہرے کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، وضو سے ظاہری بدن کو پاک کر لو، پانی سے ظاہری بدن کو پاک کر لو، تو اب تم قابل ہو گئے کہ قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، تلاوت بھی کر سکتے ہو، اور اپنے قلب کو اس کے مصطفیٰ سے پاک کر لو، تو اب تم اس قابل ہو گئے کہ قرآن کو چھو بھی سکتے ہو، ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو اور سمجھ بھی سکتے ہو۔ سمجھ صرف اسی کو ملے گی جو اس کے مصطفیٰ سے اپنے قلب کو پاک کر لے گا۔ سبحان اللہ، اپنے ذہن کو پاک کر لے گا، اسی کو قرآن سمجھ آئے گا۔